نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صدر جلسہ اور میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے بعد آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے توبے کی اہمیت. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف کامل توبہ کرو. سامعین محترم، توبہ ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو واجب ہے. سامعین محترم، جب انسان سے کوئی گناہ صادر ہوتا ہے تو اس کے خلاف چار گواہ تیار ہوتا ہے. پہلا نمبر پر زمین گواہ ہوگا، جس زمین پر اس انسان نے گناہ کیا ہو. دوسرا گواہ انسان کے اپنا اعضاء ہوگا، جس اعضاء سے اس نے گناہ کیا ہو. نمبر 3 ملائکے گواہی دیں گے، اور نمبر 4 نامہ اعمال ہوں گے. سامعین محترم، اب سوال یہ ہے کہ ہمارے اوپر جب یہ چار گواہ پیش ہو جائے قیامت کے دن تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سامعین محترم، یعنی وہ لوگ جو اپنے اوپر یہ 4 گواہ تیار کر چکے ہو، اور ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا طریقہ بھی اپنے امت کو بتایا ہے، وہ ہے توبے کا طریقہ. سامعین محترم، ایک واقعے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے گلی میں چل رہا تھا. ایک جوان کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھا اور اس میں شراب تھا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جوان سے پوچھا کہ اس بوتل میں کیا ہے، وہ جوان شرمندہ ہو کر اپنے ساتھ کہنے لگا کہ میں کیسے امیر المومنین کو کہوں کہ اس بوتل میں شراب ہے، اور اپنے دل میں دعا فرمایا، اے اللہ آج مجھے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے شرمندگی اور رسوائی سے بچا اور میرے عیب کو چھپا، پھر میں کبھی شراب نہیں پیوں گا. سامعین محترم، اس جوان نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیا کہ اس بوتل میں سرکہ ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ بوتل مجھے دے دو. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بوتل پکڑا تو سچے ہی اس میں وہ سرکہ تھا. سامعین محترم، آج کل تو ہمارے لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو اپنے جان کے ساتھ بولتا ہے یا اللہ میرے توبہ، یا اللہ میرے توبہ. ایسا توبہ قبول نہیں ہوتا. سامعین محترم، توبے کے قبولیت کے لیے علماء نے 3 قسمیں ذکر کیا ہے. پہلا قسم اس گناہ کو بالکل چھوڑنا، اور دوسرا قسم یہ ہے کہ اس گناہ سے اپنے دل میں ندامت پیدا کرنا، اور تیسرا قسم یہ ہے کہ اس گناہ کے اپنے ساتھ یہ وعدہ کرنا، یہ عزم کرنا کہ اے اللہ میں یہ گناہ پھر کبھی بھی نہیں کروں گا. سامعین محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تو پہلے گناہ نہ کریں. جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ فوراً اس گناہ سے توبہ کرے. جیسا کہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے کہ اس کے 3 قسمیں ہیں جو علماء نے ذکر کیا ہے. سامعین محترم، جو حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی وہ لوگ
جو یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ پہلے مجھے اور پھر بعد میں آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔